بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گھر کے آٹے میں عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آئے گا، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، گھر کے آٹے میں کوئی بھی عورت یہ 3 دانے چھپا دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آنے لگے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی، آپ کا گھر ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف ہو جائے گا۔ جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ آج کا یہ عمل ضرور کریں، اور جو میرے بھائی میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہر عورت یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لے، نہ تو آپ کا کوئی اتنا وقت لگے گا نہ آپ کا کوئی پیسہ لگے گا۔ جن 3 دانوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا عمل کرنا ہے۔ وہ 3 دانے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یقین مانو کہ یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں برکت آ نہیں رہی، ہمارے گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، ان کو آج کا یہ عمل ہر حال میں کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ دینا اسی نے ہے، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا دھیان اس کی طرف بٹا رہے، اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے۔ آپ نے صرف 3 دانے لینے ہیں، گھر میں آٹا پڑا ہوتا ہے، اس میں رکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے کہ وہی میرے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرے گا، وہی میرے رزق دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا، وہی میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آٹا ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہے۔ آپ دنیا کی جیسی مرضی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہیں، فروٹ کھاتے رہیں، سبزیاں کھاتے رہیں، جو مرضی کھاتے رہیں، لیکن جب تک آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ دنیا کی جون سی مرضی ڈش کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جب تک آٹے کی روٹی نہیں ملے گی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ آٹا چاہے غریب ہو امیر ہو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں اس کو کھایا جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ عمل کر کے ضرور دیکھنا ہے، یقین مانے کہ جو خواتین ہیں یہ عمل کریں گی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گی کہ میں نے اتنا خاص، اتنا پیارا اور اتنا مجرب عمل ان کو بتا دیا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لا تعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہو تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام اور احسان کو باغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے، گویا اللہ رب العزت کے عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی یعنی روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معاشیت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نفع، اخلاق حسنہ اور عمل صالح رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیہ کرام کے نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم اور فان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اس سے وہ عالم بالا، عالم روحانی، عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی آخرت کے رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدہ میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہیے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہرے دیکھتے ہیں کہ کسی پہ تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی
کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لیتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کی بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پہ انعام و کرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیت کار فرما ہے؟ اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و کرام سے نوازا ہے؟ ہم اس کے پیچھے کے ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پہ ہونے والی عطاؤں پر بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ہم پر آسانی فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی اعمال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی اخروی نعمتوں کے اصول کا پہلا اصول شکرانے نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو اور انہیں صحیح مصرف پہ خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ دوسروں پہ نعمتوں کی بہار دیکھ کے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کے دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پہ غور کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا اور خوشنودی کو طلب کرو تاکہ میں تم پر بھی انعام و کرام کی بارش کروں۔ اصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتوں کو 4 باتوں کا حکم دیتے ہیں کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے نا تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے نا تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پہ اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے، کم اس لیے دیا کہ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی و ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے اور بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے، حالانکہ یہ معاشرت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر راضی ہونا سیکھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگ دستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اس کا عطا کرتا ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں نہ تو جھگڑنے میں ہے، اور نہ کسی کے لیے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے، اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائشوں کو بھی حل فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر شخص اس سے استفادہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے رہا کرو۔ یہ ایک جامعہ دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہو دنیا کی بھلائی کی بھی دعا مانگو، اور یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور عین ممکن ہے اعمال کے نتیجے میں عذاب کے حقدار ٹھہریں تو اس عذاب سے معافی بھی مانگتے رہا کرو۔ یہ دعا تینوں پہلوؤں کو مکمل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور اپنی ہمیں پریشانیوں کے ازالے کی دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی میں کبھی اللہ رب العزت سے مانگنا نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز رکھیں، خالص نیت اور دل کی گہرائی سے اس سے مانگتے رہا کریں، پھر اس کے عطا کرنے میں چاہے جتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جائے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، ہر طرح کا رزق مانگتے رہیں، اور مانگنے میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں سچ تب ہوں گے کہ اس رزق یا نعمت کے اصول کے لیے عمل بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، محنت بھی جاری رکھیں اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، مالی پریشانی، روزگار کی پریشانی، جاب کی پریشانی، اور پھر ان پریشانیوں کے نتیجے میں عبادت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ اس طرح ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ اس وقت سب سے زیادہ دھیان اور رجوع اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم کہو گے نا کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، پس اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو، اللہ پاک یقیناً اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس عمل کو کرنے کا آپ لوگوں کو جو 3 دانے چاہیے وہ کون سے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دانہ۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں کچن میں دیکھ لیں، جہاں پہ آپ کا گرم مسالہ پڑا ہوا ہوگا اس میں سے آپ کو 1 لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لونگ جس کے حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لونگ گرم مسالوں کا بادشاہ سمجھ لیں۔ گرم مسالے کی رونق ہی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لونگ لوگ اپنے گھر میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، داڑھ کا درد ہو گیا، دانتوں کا درد ہو گیا، اس کے لیے بھی ہم لونگ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ۔ کالی مرچ کا دانہ جو کہ وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کالی مرچ کے بڑے ہی فائدے ہیں، یہ آپ کے ہاضمے کو بڑا بہتر رکھتا ہے، یہ دیسی ادویات میں بھی بڑی استعمال ہوتی ہیں۔ لونگ اور کالی مرچ یہ دیسی ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، خاص کر ہاضمے کی درستگی کے لیے، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے
کالی مرچ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے الائچی۔ الائچی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بھی دیسی ادویات میں استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا پاؤڈر بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ الائچی بھی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ جو 3 دانے میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ 3 دانے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے سڑے ہوئے نہ ہوں، موٹے تازے دانے ہوں۔ ان 3 دانوں کو لے کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں۔ 3 دانے اپنے سامنے رکھ کے عمل میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ اس کے بعد پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ۔ اس کے بعد پھر پڑھنا ہے یا رزاق یا اللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بڑی غور سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ بعد میں پھر کمنٹس میں پوچھتے ہیں یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر ہر بندے کو الگ الگ کمنٹس میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے غور سے اس کا طریقہ آپ لوگ سن لیں کہ 3 دانے، ایک لونگ کا دانہ، کالی مرچ کا دانہ اور ایک الائچی، سبز الائچی، سڑے ہوئے نہ ہوں، لے کے چاہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں یا پھر پلیٹ میں رکھ لیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر 3 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے؟ تینوں دانے اپنے پاس رکھ کے سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاق یا اللہ۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار مکمل ہو جائے تو ان دانوں کے اوپر 3 پھونکے مار دیں اور ان کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے کر جہاں پر آپ نے کچن میں آٹا رکھا ہوا ہے جس کی روزانہ روٹی بنا کے کھاتے ہیں، اس میں یہ 3 دانے آٹے کے اندر نیچے کر کے آپ نے دبا دینے ہیں۔ اتنا سا بس کام کر لینا ہے۔ یقین مانیں کہ جیسے جیسے پھر یہ آٹا استعمال ہوتا رہے گا آپ کے گھر سے نہ تو رزق کی برکت ختم ہوگی نہ ہی رزق میں کمی آئے گی۔ اور یقین کریں کہ گھر میں جس طرح کی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہوگی، بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کے گھر میں ایسی خوشحالی آ جائے گی، ایسی رونق آ جائے گی، ایسی برکتیں آ جائیں گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آپ کے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی ایسا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی والد ہے، آپ کا بیٹا ہے کہ جو بڑا پریشان ہے، جس کا کوئی کام نہیں چل رہا، اپنی صحت کو لے کے، اپنے کاروبار کو لے کے پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اتنی بڑی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور جو خواتین ہر وقت گھر میں پریشان بیٹھی رہتی ہیں، دل نہیں لگتا، ڈپریشن کا شکار ہیں، رشتوں کی کمی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس طرح کے خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے نا، اس کے بعد ہی آپ کو اس کے رزلٹ کا پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے کیسے خوشیاں، کس کس طرف سے خوشیاں آپ کے گھر کی طرف آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں گے نا پیارے بھائیوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔